بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل کا یہ سیریز جاری ہے، اور یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ خود ہی اس کا ٹیکسٹ تیار کرتے ہیں اور اس کی ریسرچ کرتے ہیں، اور بہت ہی اوتھینٹک جو سورسز ہیں ان سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے وہ 157واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو مارچ 1960 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ مارچ 1960 کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ 23 مارچ 1960 کو بمطابق 25 رمضان المبارک کو مغربی پاکستان کے گورنر نے منٹو پارک میں اس مقام پر جہاں 23 مارچ 1940 کے تاریخی اجلاس کا سٹیج بنایا گیا تھا، ایک یادگار کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس مقام کی نشاندہی میاں امیر الدین نے کی تھی۔ یہ جو گورنر تھے اس وقت مغربی پاکستان کے وہ جناب اختر حسین صاحب تھے۔ اس مقام کی نشاندہی میاں امیر الدین نے کی تھی، کیونکہ اس وقت 1940 میں وہ اس وقت موجود تھے یہاں۔ آخر کئی تبدیلیوں کے بعد اور اس کے موڈیفیکیشنز کے بعد روسی نژاد آرکیٹیکٹ نصر الدین مراد خان کے ڈیزائن کو حکومت نے 11 اپریل 1962 کو منظور کر لیا، اور اس یادگار کو مینار پاکستان کا نام دیا، جو 26 جولائی 1967 کو مکمل ہوئی۔ مارچ 1960 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ کہ پاکستان میں اشاریہ نظام جاری ہوا۔ یعنی اشاریہ نظام کا مطلب ہے ڈیسیمل سسٹم۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، اور ایک آنے میں 4 پائی ہوتی تھی، یہ 4 پیسے ہوتے تھے۔ تو جو نیا نظام شائع ہوا اس میں 1 روپے میں 100 پیسے ہونے لگے، اور اس کے بعد عام طور پہ جو سکے ہوتے تھے وہ کوائنس ہوتے تھے، جو عام طور پہ وہ کاپر کے یا الوائے کے بنائے جاتے تھے، اور باقی جو نوٹ ہوتے تھے 1 روپے سے اوپر تک وہ پیپر کرنسی ہوتی تھی۔ تو 1 جنوری 1961 سے پاکستان میں سکے کا اشاری نظام جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ اس کے بعد 1 جنوری 1961 کو تمام کرنسی ڈیسیمل سسٹم میں کنورٹ ہو گئی۔ 10 مارچ 1960 کو امریکہ اور آسٹریلیا سے 63,000 ٹن گندم کراچی پہنچ گئی۔ یہاں ایک امر قابل توجہ ہے کہ یہ فوجی حکومت کی بدترین ناکامی تھی کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں اناج کی قلت ہو گئی۔ یعنی پاکستان میں تو قدم قدم پہ کھیتوں کی بہاریں ہیں، ہر طرف ہریالی ہے، اور زمین سونا اگل رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کو باہر سے گندم منگانا پڑے، یہ کہاں کا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور باہر کے ملکوں سے اناج منگانے پر مجبور ہوا پاکستان۔ تو یہ جو فیوب خان کی حکومت تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی معاشی طور پر، کیونکہ ان کے پاس کوئی مین پاور تھی نہیں، وہ اپنے فوجی جنرلوں سے کام چلا رہے تھے۔ 11 مارچ 1960 کو مارشل لا حکومت نے پاکستان کے بے مثال وزیر اعظم فیروز خان نون کو بھی ایبڈو یعنی ایبل باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس دے دیا۔ یہ ان کے بہت افسوس ہوا اس نوٹس لینے کی، کیونکہ بہت مخلص آدمی تھے، اور آپ کو یہ آپ کو یہاں دہانی کرنی چاہیے کہ جو گوادر کا جو حصہ ہے وہ وزیر اعظم فیروز خان نون اور ان کی اہلیہ آسٹرین اہلیہ وقار النصر نون کی کوششوں سے پاکستان میں یہ آیا تھا۔ 14 مارچ 1960 کو ڈاکٹر عائش عثمانی نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAC کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا۔ ڈاکٹر عائش عثمان بہت محنتی اور بہت سمجھدار اور بہت ہی قابل سائنٹسٹ تھے، اور پاکستان میں جو جتنی کوششیں ہیں اس جمہوری جوہری نظام کی اور جوہری انسٹالیشنس ہیں، ان کے اصل روح رواں جو ہے وہ ڈاکٹر عائش عثمانی ہیں، اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں جوہری تنصیبات انسٹال کرائیں۔ 15 مارچ 1960 کو حکومت کے مسلسل تعذیب کی بنیاد پر آخرکار فیروز خان نون نے بھی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ 16 مارچ 1960 کو فوجی کابینہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدوں کی حد بندی کی منظوری دے دی۔ 17 مارچ 1960 کو مارشل لا فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان کے بزرگ سیاستدان حب حسین سرکار کو بھی ایبڈو کے تحت یعنی ایبل باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر کے تحت پابندی لگا دی، اور انہیں
1966 تک سیاست میں شرکت کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1960 کو صدارتی ایوارڈ تقسیم کیے گئے اور ان کا اعلان کیا گیا۔ ان ایوارڈ میں جو ایوارڈ جو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی تھا وہ ڈاکٹر محمد عبداللہ، غلام مصطفیٰ، روشن آرا بیگم، عباس الدین احمد، مبارک علی، فتح علی قوال، میجر حمیدی، سید عبدالصمد، برجن داس، گاما پہلوان اور روشن خان اور مس کنیز مولا کو صدارتی تمغات دیے گئے۔ 29 مارچ 1960 کو کراچی میں لیرک سینما کا افتتاح ہوا۔ 31 مارچ 1960 کو کراچی میں سرکاری حکم کے مطابق سائیکل رکشہ بند کر دیے گئے۔ یہ بڑا اچھا قدم تھا کیونکہ اس بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا تھا کہ ایک آدمی جو دوسرے آدمی کو کھینچتے چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بڑا سستا تھا نظام، لیکن یہ کہ واقعی بڑا دردناک تھا اور بڑا بے رحمی محسوس ہوتی تھی۔ شکر ہے کہ یہ حکومت نے اس پہ توجہ دی اور آخرکار سائیکل رکشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ یہ پیغام اور یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو خود واچ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو گلی گلی کوچے میں اس پیغام کو پہنچا دیں تاکہ پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بہبودی، پاکستان کی ویلفیئر کا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو حفاظت میں رکھے، امن و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔